مسیح یسوع کے زندہ بابرکت اور جلالی نام میں آپ سبوں کی سلامتی چاہتا ہوں۔ میں پاسٹر فلپس نیو ہبرون چرچ آف پاکستان سے، اور آج میری کوشش یہ تھی کہ میں خدا کا کلام آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں۔ تو کلام اقدس میں سے زبور 133 یعنی 133واں زبور اور اس کی پہلی آیت کلام اقدس میں سے پڑھیں گے۔ اس میں لکھا ہے، دیکھو کیسی اچھی اور خوشی کی بات ہے کہ بھائی باہم مل کر رہیں۔ اس کے اندر خاص طور پر یہ بات میں شو کرنا چاہ رہا ہوں کہ آج کلیسیاؤں کے اندر، آج ہماری دعائیہ ٹیمیں ہیں یا دیگر چرچز کے اندر جو ہم کام کرتے ہیں خدا کے جلال کے لیے، لیکن ہمارے دل در حقیقت ایک دوسرے سے دور ہوتے ہیں۔ تو پاور آف یونٹی کے بارے میں آپ کو آج میں باور کروانا چاہتا ہوں کہ ہمارا اتحاد یہ کس طریقے سے ہونا چاہیے اور اتحاد کے وسیلے سے کیا ہوتا ہے۔ لکھا ہے، دیکھو کیسی اچھی اور خوشی کی بات ہے کہ بھائی باہم مل کر بیٹھیں۔ اتحاد آج کلیسیاؤں میں بہت کم پایا جاتا ہے۔ اتحاد ہی کے وسیلے سے در حقیقت ہم خدا سے ملاقات کرتے ہیں۔ اگر ہمارا اتحاد آپس میں نہ ہو تو کبھی ہماری خدا کے ساتھ ملاقات نہیں ہو سکتی۔ اگر ہم پہلی کلیسیا اور پہلی صدی کی کلیسیا پر غور کریں تو 120 کی جماعت جو اعمال کے پہلے باب میں جس کا ذکر ہے، اس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ یک دل ہو کر، وہ ایک دل ہو کر سب دعا کر رہے تھے۔ ان سب نے خود کو ایک کیا ہوا تھا اور 10 دن تک انہوں نے روزے بھی رکھے تھے۔ یک دل ہونا اور یک دل ہو کر پھر روزے انہوں نے رکھے، اور پاور آف یونٹی آپ دیکھیے کہ 120 کی جماعت جس میں یسوع مسیح کے شاگرد موجود تھے، دیگر اور لوگ موجود تھے، مقدسہ مریم موجود تھیں، لیکن 120 کی جماعت کا یک دل ہونا اس چیز کا ثبوت ہے کہ لکھا ہے کہ پھر روح القدس ان کے درمیان موجود ہوا۔ تو روح القدس کے آنے کے لیے، اس کے کام کرنے کے لیے ہمارا ایک دل ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ ہمارے درمیان اتفاق کا، اتحاد کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس وقت بھی ابلیس نے بہت کوشش کی ہوگی کہ کہیں یا کسی طریقے سے ان کے اتحاد کو توڑا جائے، ان کو ناکام کیا جائے کسی وسیلے سے، لیکن پہلی کلیسیا میں یہ ایسا اتحاد تھا جو آج کی کلیسیا کے اندر اتحاد ہمیں نظر نہیں آتا۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم آپس میں اتحاد قائم کریں۔ ابلیس کی یہ بہت بڑی کوشش ہے کہ وہ ہمیں اس چیز سے باور نہ ہونے دے اور ہمیں ایک دوسرے کے لیے ہمارے دلوں کے اندر بیسکلی حسد پیدا کرے، بغض پیدا کرے، اور ہم ایک دوسرے کے لیے اور جدا ہو جائیں۔ اگر ہم اس تمثیل پر اور انجیل مقدس پر غور کریں جہاں یسوع المسیح نے کہا، جب انہوں نے کہا کہ یہ بات بول کی مدد سے بدروحوں کو نکالتا ہے، یسوع مسیح نے سادہ الفاظ میں یہی بات کہی جو میں آپ کو بڑے احسن انداز میں سادہ الفاظ میں بتا رہا ہوں، کہ یسوع مسیح نے کہا کہ اگر ابلیس ہی ابلیس کا دشمن ہو جائے گا تو یہ کیسے اس کی سلطنت قائم رہ سکتی ہے۔ تو اگر ابلیس میں، اس کے موکلوں میں، اس کے لشکروں میں، اژدہا میں یا مختلف قسم کی بدعتیں ہیں، وہ بدعتیں ہو کر آپس میں اتحاد رکھتی ہیں، تو ہم کلیسیا کے یسوع مسیح کے خون کے خریدے ہوئے لوگ ہو کر اتحاد کو اپنی زندگی میں رکھنا پسند نہیں کرتے۔ آج بیسک جو ذکر کر رہا ہوں بار بار کہ اتحاد ہماری زندگی میں بہت زیادہ ضروری ہے۔ جو ہم نے آیت پڑھی ہے، اچھی، دیکھو کیسی اچھی، یعنی اس جیسی کوئی بات نہیں ہے، کیسی اچھی اور خوشی کی بات ہے، گڈ اینڈ پلیزنٹ مومنٹ ہے، بہت خاص مومنٹ ہے۔ کیسی اچھی بات ہے، یعنی اس جیسی کوئی بات نہیں اور اس جیسی کوئی خوشی نہیں ہے خدا کی نظر میں کہ ہم ایک ہو کر اس کی حضوری میں بیٹھیں۔
اگر ہم عبادت میں جاتے ہیں، بندگی کرتے ہیں، لیکن ہمارے دل ایک دوسرے سے دور ہوتے ہیں، تو یقین کیجئے گا کہ آپ کے وسیلے سے پوری جماعت بابرکت کی بجائے بے برکتی میں چلی جاتی ہے۔ اب دیکھیں، آج اگر ہم کسی کو سمجھائیں اور اس کے بھلے کے لیے کوئی بات کریں، یہ آپ کے لیے اچھی بات ہے، تو وہ شاید ہماری باتوں کا برا منائے، ہمارے ساتھ رہنے والے، ہمارے قریبی برا منا سکتے ہیں۔ اگر ہم اچھی بات سمجھائیں تو برا اکثر منایا جاتا ہے، یہ انسانی ایک فطرت بن گئی ہے۔ لیکن آپ کو بتانا چاہوں گا، یسوع مسیح نے، خدا نے اپنے بیٹے مسیح کے وسیلے سے جب ساری کائنات کو خلق کیا، تو دوسرے دن کے علاوہ سارے دنوں کو خدا نے اچھا کہا ہے۔ جو بھی اس نے بنایا، روشنی کو بنایا اچھا کہا، چرند پرند بنائے، فضا کو بنایا اچھا کہا، نیر اکبر اور اصغر کو بنایا اچھا کہا۔ اس نے جو کچھ بنایا، اس نے اس کے آخر پر ان کو اچھا کہا، اور وہ اچھی ٹھہری۔ اگر آج ہم اچھائی کو، خدا کے کلام کے مطابق اچھی بات کو قبول نہیں کرتے، تو ہم اچھے ٹھہر نہیں سکتے۔ اگر ہم تنبیہ کی بات کو قبول نہیں کرتے، خدا کے کلام میں لکھا ہے مبارک وہ شخص ہے جسے خدا تنبیہ کرتا ہے۔ تنبیہ کی بات کو اپنی زندگی میں لینا بہت زیادہ ضروری ہے۔ آج حسد دلوں میں پایا جاتا ہے، بغض پایا جاتا ہے۔ عبرانیوں 13 باب کی پہلی آیت میں بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، 13ویں باب کی پہلی آیت ہے، اس میں لکھا ہے برادرانہ محبت میں قائم رہو، یعنی آپس میں بھائیوں جیسی محبت میں قائم رہو۔ جس طرح یسوع مسیح ہمارا بھائی ہے، ہم ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ برادرانہ محبت ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور حسد کا جو ذکر کر رہا ہوں، حسد سب سے پہلے جب قائن اور حابل نے آپس میں حسد کیا، تو قائن نے اپنے بھائی حابل کو مار دیا، اس کا یہ نتیجہ نکلا۔ اصل میں آج جب ہم حسد کرتے ہیں تو ہم روحانی زندگی کو قتل کرتے ہوتے ہیں، ہم اپنی روحانی زندگی کو خراب کرتے ہیں۔ شاید آپ جس کے بارے میں حسد کرتے ہوں اس سے خدا خوش ہو۔ کائنڈلی برائے کرم اپنے دلوں میں حسد پیدا نہ کریں۔ یونٹی ہمارے دلوں میں ہونی بہت ضروری ہے۔ یونینیمائس ہارٹ جو ہے، اتحاد والے دل جو ہیں، وہ ہمارے اندر بہت زیادہ ضروری ہیں، ہمارے دل میں ہونا۔ جینیسس یعنی پیدائش 11ویں باب کی آپ سٹڈی کر سکتے ہیں، اس کے تعلق سے یوسف کی کہانی کے بارے میں بھی ہمیں ذکر ملتا ہے۔ یوسف کے بھائیوں نے بھی حسد کیا، لیکن جسے خدا سرفراز کرتا ہے، جسے خدا سربلندی عطا کرتا ہے، ہم جو کچھ مرضی کر لیں، ہم اپنی زندگی اصل میں خراب کرتے ہیں۔ حسد اپنی زندگیوں میں سے نکالنا ضروری ہے، اتحاد ہمارا آپس میں ہونا ضروری ہے۔ ہم کیسے برکتیں لے سکتے ہیں اگر ہماری زندگیوں میں اتحاد نہیں ہے؟ دنیا کے اوپر جمبو جیٹ ایک طیارہ ہے، ایک جہاز ہے، جس میں 3 ملین پارٹس جو ہیں وہ ہیں۔ اتنے زیادہ پارٹس ہیں، اتنے زیادہ اس کے حصے ہیں، لیکن سب حصے جب ورکنگ ایک ہو کر کرتے ہیں، مل کر کام کرتے ہیں، تو تب وہ طیارہ بلندیوں پر جاتا ہے۔ تو برائے کرم اگر ہم خدا کی حضوری میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں، خدا کی حضوری میں آگے ترقی کرنا چاہتے، تو سیلفشنس، اپنی خودی کو ختم کرنا ہوگا، حسد کو ختم کرنا ہوگا، اور آپس میں صلح اور اتفاق کا ہمارا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ یہ ابلیس کا بہت بڑا حربہ ہے، وہ نہیں چاہتا کہ ہم میں آپس میں اتفاق ہو۔ اتفاق کے وسیلے سے اگر 5 انگلیاں اکٹھی ہوں تو ہم ایک بندے کو، کسی بھی شخص کو پنچ کر سکتے ہیں، تو اسے پتہ چل جائے گا اس چیز کا کہ کس حد تک سخت ٹھوکر لگتی ہے۔ لیکن اگر انہی انگلیوں کو الگ الگ کر دیا جائے تو ان کی پاور بھی اس لحاظ سے کم ہوگی۔ آج میں آپ تک یہی پیغام پہنچانا چاہتا تھا کہ ہم نے آپس میں اتحاد رکھنا ہے، اتفاق رکھنا ہے، کلیسیاؤں کے اندر، اپنے گھرانوں کے اندر، اپنے رشتہ داروں کے اندر، آپ جہاں کہیں بھی ہیں، اور جس جگہ پر بھی ہیں، جس شہر میں بھی ہیں، اور جہاں بھی زندگی گزار رہے ہیں، آئی ریکویسٹ ٹو یو کہ آپس میں اتحاد قائم کیجئے۔ اتحاد کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر اتحاد ہے تو ہم فتح مند کلیسیاں ہیں، اگر اتحاد ہے
تو ہم فتح مند لوگ ہیں۔ اگر ہم فتح مند لوگ اسی لحاظ سے ہو سکتے ہیں فتح مند خدا کے، اگر ہم میں اتحاد اور رفاقت ہوگی، ہم آپس میں ایک ہوں گے، پھر دنیا کی کوئی طاقت ہمیں جدا نہیں کر سکتی۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ میں یہی کلامات تک پہنچانا چاہتا تھا۔ ضروری ہے کہ ہم اتفاق ہو، اتحاد ہو۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ شکریہ، تھینک یو۔